اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے اوپر کیوں چڑھائیں۔ یہ ایک سوال ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ صبغۃ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ اور اللہ کے رنگ سے علاوہ کس کا رنگ اچھا ہے؟ دیکھیں، بہت اہم سوال ہے، اچھا سوال ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ عام طور پہ تو اب یعنی دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نہ تو رنگ سے واقف ہیں اور نہ اس کو اپنے اوپر چڑھانے کی کوئی تکلیف گوارا کرتے ہیں، اور نہ اس طرف ہمارا خیال ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ بہت یعنی ضروری کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں یا اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائیں۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، فنا فی اللہ، فنا فی اللہ۔ تو وہ اب فنا فی اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا جب رنگ چڑھا لیں گے نا، تو اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ۔ تو دیکھیں، اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے، بنیادی طور پہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار کے شرف سے مشرف کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنا دیدار عطا کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے، ہمیں اپنی ملاقات کے شرف سے مشرف کرنا چاہتا ہے۔ تو جب یہ منزل ہے اور یہ مقصد ہے، تو اب یہ ہے نا کہ اللہ اور ہم یہ تو متضاد ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو مٹی ہیں۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، کہ خاک کی کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اور آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب پیغمبر تو عظیم الشان ہستی ہوتا ہے انسانوں میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے تاب کا جلوہ نہ لا سکا، اور وہاں اس نے چاہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ لوں، لیکن وہ دیکھ نہ سکا۔ موسیٰ علیہ السلام کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اے رب، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، باتیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن میں آپ کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو جواب کیا آیا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر بھی وہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے ان کو یہ کہا کہ موسیٰ، تم تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ سامنے ایک پہاڑ ہے طور کا، اس کو دیکھو، میں اپنے نور کا ایک جلوہ اس پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر اس نے میرا برداشت کر لیا، یعنی جلوہ برداشت کر لیا، تو تم بھی دیکھ لو گے۔ تو پھر قرآن میں ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جب وہ تجلی کی ایک کرن پہاڑ پہ ڈلی تو ادھر موسیٰ علیہ السلام، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات اور دیدار، اس کے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ ہونا چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ تو اب یہ ہے نا کہ میں آپ کو یعنی موضوع ہمارا یہ تھا کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کا رنگ اپنے اوپر کیوں چڑھائیں۔ تو دیکھیں، اللہ کی مثال کے طور پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں اور آگ آپ کے ہاتھ کو کچھ بھی نہ کہے اور صحیح سالم رہے، تو آپ اپنے ہاتھ کو آگ کی صفت سے رنگ لیں۔ آگ کی صفت یعنی آپ بھی اپنے ہاتھ کو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں آگ کی صفت، اس کو بھی آگ نما بنا لیں، آگ کی صفت ڈال لیں، وہ بھی اس کو بھی آگ بنا لیں، تو پھر آگ کو کچھ کہے گی؟ نہیں کہے گی۔ تو اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو آپ اپنا لیں اور اللہ کے رنگ کے اپنے اوپر چڑھا لیں، تو تب ہی اللہ کے دیدار سے آپ مشرف ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر نہ چڑھایا تو پھر دو ہی رنگ ہے، دوسرا کون سا ہے؟ شیطان کا رنگ ہے،
تو شیطان کے جو لشکری ہیں ان سے تو یہ بات نہیں ہو سکتی نا. تو مختصر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو وہ رنگ ہمیں اپنانے کو کہا گیا ہے نا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا بنی اس لیے ہے کہ ہم اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لیں. دنیا بنی ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائیں، صبغت اللہ. کیوں؟ کہ اس سے ہمیں ہمارا مقصود حاصل ہو جائے گا. ہم اپنے مقصود یعنی اللہ کے قریب بھی ہو جائیں گے، اس کا دیدار بھی ہو جائے گا، اس کے قریب ملاقات بھی ہو جائے گی. لیکن اگر اللہ کا رنگ نہ چڑھایا ہم نے تو پھر یہ سارے کام بہت مشکل ہیں، تو پھر تو باقی رہ جاتا ہے. وہ پشتو میں کہتے ہیں نا کہ انسان یا صورت د رحمان دے یا صورت د شیطان دے، کہ انسان یا تو رحمان کی صورت اختیار کرے گا یا تو نہ ہو تو پھر شیطان کی صورت اختیار کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.